بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے کرم اور فضل سے ہم تمام حضرات دین اسلام کو ماننے والے ہیں، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اور حق تعالی جل شانہ کے کرم اور فضل سے اس بات کو بھی ہم محسوس کرتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تمام حضرات اللہ کے بندے ہیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین۔ حق تعالی جل شانہ کے وہ تمام احسان، وہ کرم فضل اور اس کا رحم جتنا بھی ہم سب پر ہے، اگر ہم اپنے دل سے، یا یوں کہیں کہ ہم اپنے تمام ہم مسلمان وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، تمام دل ایک جگہ اکٹھا کر بھی ہم اگر ہمارے اپنے رب کے احسان، کرم اور فضل کا اگر ہم حساب لگانا چاہیں اور اس کے احسانوں کا اگر ہم یہ پیمانہ پتہ کرنا چاہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے کسی بھی قسم کی نعمت کا، نہ اس کے رحم کا، کرم کا، فضل کا، ہم اس کا حساب اور پیمانہ اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ حق تعالی جل شانہ نے اپنی ہر مخلوق کے اوپر بڑا رحم، کرم اور فضل فرمایا ہے، بے شک۔ اور صرف مخلوقات پر ہی نہیں، حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات کے ہر ذرے ذرے پر بہت محبت فرمائی ہے اور بے انتہا ہر چیز پر اپنا رحم، کرم اور فضل بھی فرمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ہمیشہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے سب سے محترم مخلوق جو بنائی وہ انسان ہے، اور پھر اس انسان کو حق تعالی جل شانہ نے اس کی تعریف بھی بیان فرمائی، خود ہی بنایا، خود ہی پسند بھی فرمایا، اور پھر خود حق تعالی جل شانہ نے اس انسان کی تعریف کو بھی بیان فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور اس انسان کی تعریف میں اللہ جل شانہ نے ایک بے انتہا، اس کے تو سارے ہی جملے خاص، لیکن ایک جملہ حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اے انسان، ہم اگر ایک پوری کائنات کو ہم سمیٹ دیں تو ایک انسان بن جاتا ہے، اور اگر ایک انسان کو ہم بکھیر دیں تو ساری کی ساری کائنات بن جاتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس انسان کے اندر عرش بھی ہے، اس انسان کے اندر جنت بھی ہے، اس انسان کے اندر دوزخ بھی ہے، اس انسان میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، ہر چیز جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ جو آپ کے بھی علم میں موجود نہیں ہے، وہ سب کی سب چیزیں ہم انسانوں کے اندر، اس مخلوق اشرف المخلوقات کے اندر موجود ہے۔ کون سی چیز کا ابھرنے کا کیا وقت مقرر ہے، یہ تو حق تعالی جل شانہ ہی جانے، مگر حق تعالی جل شانہ کے فرمان ہی کے تحت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات، 1.25 مخلوقات حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمائی، ان تمام مخلوقات کا جو مجموعہ ہے اس کو انسان کہتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ سارا جہان ایک طرف، انسان ایک طرف۔ حق تعالی جل شانہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ آپ خود بھی محسوس کیجئے اپنے رب کی ان باتوں پر، اپنے رب کی قدرت پر، کہ حق تعالی جل شانہ آپ کو روز دن میں کئی قسم کے لوگوں سے ملواتا ہے، جو تمام دیکھنے میں ہیں ایک جیسے، پھر بھی ہر کسی کی شکل ایک دوسرے سے الگ ہے، ہر کسی کی آواز دوسرے سے الگ ہے، ہر کسی سے کا بات کرنے کا لہجہ الگ الگ ہے۔ بنایا ایک انسان ہے، لیکن اس انسان کی بھی کتنی قسم کی کہہ لیجئے کہ شکل حق تعالی جل شانہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ بس پہچان کیسے ہے؟ جو جس جگہ رہتا ہے اس کی پہچان ویسی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
جو سوات کی سائڈ پہ رہنے والے ان کے چہرے اور قسم کے ہیں سب انسان، مگر بس یہ کہہ لیجئے کہ حق تعالی جل شانہ اپنے بندوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اے میرے بندو، تمہارا رب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ پہلا احسان تو اس کا یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اب ہمارے پیدا ہونے سے بھلا اللہ کا کوئی فائدہ تو نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جب ہم سب کو پیدا فرمایا، اور ہم بھی پیدا فرمایا ہی اس لیے ہے حق تعالی جل شانہ نے کہ وہ اپنا رحم کرم اور فضل، اپنے حسن کی تجلیات، اپنے نور کی، اپنے جمال کی تجلیات ہم پر ظاہر فرمائے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی بنائی ہوئی تو ہر چیز محترم ہے، ہر چیز جو کچھ اس نے بنایا، سبھی کچھ اس نے بنایا اور سبھی کچھ بڑا محترم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز حق تعالی جل شانہ نے انسان کے لیے تخلیق فرمائی، انسان کو حق تعالی جل شانہ نے اپنے لیے تخلیق فرمایا۔ پھر محترم یہ کائنات کی چیزیں ہوئیں، یہ بھی محترم ہے، مگر یہ ہے بات کہ سب سے زیادہ محترم ہے انسان، کیونکہ آپ غور کریں، اگر آپ جانتے ہوں تو آپ نے سنا بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے کسی جن سے، کسی فرشتے سے، کسی اور ملائکہ سے، کسی اور قسم کی مخلوق سے یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ اے میری مخلوق ہم تیرے دل میں سماتے ہیں۔ انسان کا ذکر کیا، انسانوں میں تو مومن پائے جاتے ہیں، انسان کا ذکر کیا، اور انسان ہی کو حق تعالی جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے انسان، میں تیری پہچان ہوں اور تو اپنے رب کی پہچان ہے، ہم ہیں تو تو ہے اور تو ہے تو ہم ہے۔ یہ حق تعالی جل شانہ نے بات بیان فرمائی۔ اللہ کے تو وہی بات ہے کہ جو میں نے شروع میں کہی کہ ہم مل کر بھی رب کے احسانوں کا حساب لگانا چاہیں یا یہ ڈھونڈنا چاہیں کہ کس قدر حق تعالی جل شانہ نے ہم سب پر احسان فرمائے ہیں، تو یقین جانیے 100 سال کی زندگی بھی ہمیں 1 منٹ کی زندگی لگے اور اس کے باوجود بھی ہم سب مل کر بھی اپنے رب کے رحم کرم اور فضل کا اندازہ ہم سب نہیں لگا سکتے۔ حق تعالی جل شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور پھر یہ خود بھی اس نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، پھر احسان یہ کیا کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، پھر ایک احسان اس کا یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ امت تو سب کی سب ہے ہی امت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم جو لوگ ہیں جو کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ خاص یوں ہے کہ یہ امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہے۔ یہ ہے ہم سب پر اللہ جل شانہ کا کرم۔ اب وہی بات ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے کہ جس طرح دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ پیسوں میں زیادہ ہیں، بعض لوگ پیسوں مالی معاملات میں کم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ دنیا میں خود بھی یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو امیر گھرانے کا ہے، اس کی تو واہ واہ کچھ اور ہے۔ جیسے کہ آس پاس آج دنیا میں موجود معاملات ہیں، اور کسی کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس مالی معاملات کم ہیں تو اس کے ذرا وہ کہہ رہی اسٹینڈرڈ کی جہاں بات آ جائے، یہ تو تھی دنیا کی بات، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب انسان، ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے، یہی تو ہم سب پر رب نے یہ انعام فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، تو پھر اس سے حسین اسٹینڈرڈ تو کوئی نہیں ہوا، اس سے حسین اسٹینڈرڈ تو کوئی نہیں ہوا۔ جس طرح ایک بچہ امیر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی کہہ لیجئے کہ وہ انعامات میں گھومتا ہے، پیدا ہوتے ہی سے لے کر زندگی گزارنے تک اس کے عیش اور آرام بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں۔ اسی مثال کو اٹھا کر دیکھیے کہ حق تعالی جل شانہ نے جب ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، تو پھر ہمارے عیش اور آرام کا عالم اللہ نے کیا پیدا فرمایا ہوگا، کیونکہ ساری امتیں محترم ہیں، مگر سب سے زیادہ یہ مسلمان امتی، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سب سے زیادہ محترم ہے۔
تمام امت مسلمہ روز محشر ہوں گی اکٹھا، مگر سب سے پہلے حساب کتاب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا، پھر باقی امتوں کا بعد میں۔ وہی بات ہے کہ جس طرح دنیا کی جو آخرت حقیقت جو ہے، یہ کائنات یہ اس کا پرتو ہے، اور انسان جو ہے یہ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا ہے کہ اے بندے تو اپنے رب کا عکس ہے، سایہ ہے، حالانکہ اس کا کوئی سایہ ہے نہیں رب کا، وہ کسی قسم کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، رب ہے، لیکن اس کے سمجھانے کے، اس کے بیان کرنے کے، اس کے اپنی بات کو اپنے بندوں کے دلوں میں اتارنے کی ایک سے بڑھ کر ایک انداز ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پھر احسان یہ بھی ہے کہ جو اس نے ہمیں پیدا کیا وہ سب سے حسین امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اب اگر اس امت مسلمہ کی ہم بات کریں تو آپ دیکھیے کہ حق تعالی جل شانہ کا رحم ہم پر یہاں تک ہے کہ اس نے قرآن کو پیدا فرمایا۔ وہ تمام کی تمام باتیں کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، جو اس کو ماننے والے ہوتے رب کو، وہ تو بنا قرآن کے بھی اپنے رب کو مانتے اور جانتے ہیں۔ بنا قرآن سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، ان کا گھرانہ مبارکہ۔ مگر یہ قرآن شریف جو پیدا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے رب نے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے وہ تمام باتیں جو اس نے اپنے نبیوں سے ذکر کریں، وہ تمام باتیں جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں، ان سب باتوں کو، ان سب معاملات کو ایک جگہ حق تعالی جل شانہ نے جمع کیا، اور وہ قرآن ہوا، اور جو کہ خود نازل ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کی ذات شان مبارکہ پر۔ اور آج وہی قرآن شریف، یہ بھی ہمارے رب کا ہم پر رحم ہے کہ وہی قرآن شریف آج ہم سب کے گھروں میں موجود بھی ہے۔ یہ حق تعالی جل شانہ کا کرم ہے کہ وہ چاہے رب، وہ کہنا، وہ حالانکہ بات اتنی ہے کہ رب کو ضرورت تو نہیں کسی کی کوئی ثبوت دینے کی، مگر جو کچھ بھی اس دور میں ہوا 1400 سال پہلے، آج وہ ساری کی ساری چیزیں تحریر ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں قرآن شریف کی شکل میں۔ اور قرآن شریف ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ قرآن شریف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن شریف تھے، اور آج بھی ہمارے گھروں میں خاموش جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک دستور ہے شارٹ کٹ کے، ہم اتنے عادی ہیں کہ انسان کو، مسلمان کو ورگلانے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے نئی نئی چیزیں اس دین اسلام میں پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ نے نہیں، ہم بندوں ہی نے۔ کیسی چیزیں کہ آپ مجھے خود بتائیے کہ اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھنا تو بہت ہی محترم بات ہے، اس کو سننا بھی بہت بے انتہا محترم ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے تو دن میں ایک نظر قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھو کہ روز محشر یہ گواہی دے گا کہ ہاں رب یہ دن میں مجھ کو ایک نگاہ محبت سے دیکھا کرتا تھا۔ اب اس قرآن کی اتنی حرمت ہوئی، اور وہی بات ہے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جو لوگ یہ 5 سورے پڑھتے ہیں، 16 سورے، یہ ان کو نہیں پڑھنے چاہیے ہیں۔ کیوں؟ اگر میں قرآن شریف سے سورہ یاسین نکال دوں، سورہ رحمان، سورہ بقرہ، تمام بڑی آیاتیں جتنی صورتیں ہیں وہ تمام نکال دوں، اور پھر وہ قرآن آپ کو دوں، تو آپ کہیں گے اس کو مکمل قرآن 29 سپاروں کا قرآن ہے یا 30 سپاروں کا؟ 30 سپاروں کا۔ جب بات اس میں رب نے جہاں تک اس میں بات تحریر فرمائی، جتنے سپارے، جتنی آیتیں، جتنی صورتیں حق تعالی جل شانہ نے نازل فرمائی، جب مکمل ہوا اللہ نے پھر بیان فرمایا کہ یہ ہے قرآن مجید۔ آج ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے اس میں نئی قسم کی چیزیں ہیں، شارٹ کٹ جسے کہتے ہیں، میں تو انہیں شارٹ کٹ ہی کہوں گا۔ حالانکہ بات کیا ہے
ہے وہی سب کچھ جو قرآن شریف میں ہے، مگر پھر وہی بات ہے کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن شریف تھے. اگر میں ایک اپنی مثال دوں کہ اگر ہمارے اندر سے کام کی چیزیں، دل، گردے، یہ سامان چیزیں نکال دی جائیں تو ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ ہم تو ادھورے ہوئے، ہماری بے حرمتی ہوئی. اسی طرح قرآن شریف کی 4 صورتیں الگ کر دینا اور یہ ساری چیزیں الگ کر دینا، یہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو یہ گھروں میں پنسورے پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ پریشان بھی وہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کا حق پہ ہم تو نہ اللہ کا، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ کسی حدیث مبارکہ کا، نہ قرآن شریف کا، نہ صحابہ کرام کا، ہم کسی کا حق ادا کر نہیں سکتے. ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے ہم میں سے کسی کی بھی، چاہے ہم کسی بھی مقام پر ہی کیوں نہ پہنچ جائیں. مگر بات اتنی ہے کہ جب ہم قرآن ہی سے دوری اختیار کریں گے، ہم وظیفے وظائفوں میں اگر ہم پڑ جائیں گے، ہمیں تو قرآن کی صورتیں بھی لوگوں کو اسی وقت یاد آتی ہیں کہ جب رقص کا معاملہ ذرا ڈگمگائے. سارے وظیفے وظائف اور چلا کشیاں جتنی بھی گھروں میں ہوتی ہیں آج کل، وہ یاد ہی اس وقت آتی ہیں کہ جب کوئی نہ کوئی آفت گھر کے دروازے پر دستک دے. صدقہ بھی ہم اس وقت کرتے ہیں کہ جب مصیبت ہمارے گلے پکڑ لے، اس وقت ساری دینداری تو ہمیں یاد ہے. اور اس وقت کچھ نہیں کہ جب رب ہمیں خود محبت کی نگاہ سے دیکھی. یہ ساری چیزیں جو کچھ ہمارے گھروں میں ادھر ادھر ہوتی ہیں، یہ اللہ کا اصلاح کرنا ہے، اسے عذاب نہیں سمجھیے گا. یہ بھی اس کا رحم ہے کہ وہ ہماری اصلاح فرماتا ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ حیا اور شرم ہو. اب قرآن سے ساری چیزیں علیحدہ کر دیں اور ایک کتاب بن گئی. اب وہ کتاب جو بھی بنی، اس کو پڑھنا ہے تو قرآن ہی کی آیت، لیکن قرآن پہ تو دھول جم رہی. اور کوئی ایک چیز اگر روزانہ پڑھی جائے تو وہ وظیفے میں شمار ہوتی ہے. اس کے پھر آداب بھی ہیں، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وہ ہستیاں جانتے ہیں جو کہ روحانیت کے معاملات جانتے ہوں. ہر عام بندہ تھوڑی. لیکن وہی ہے کہ انسان کو قرآن سے دوری کے لیے شارٹ کٹ ہے. اور آپ خود دیکھیے گا، اگر آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ قرآن کی بے ادبی ہے. اور کچھ پڑھنا ہی ہے اس کو، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ قرآن شریف لے کر بیٹھے، اپنے رب سے نیت کر لے. حق تعالی جل شانہ نے لازم فرمایا ہے قرآن کو پڑھنا، اور یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اے انسان، یہ قرآن ہم نے تیرے خاطر پیدا کیا، تیرے لیے، تو اس کو پڑھ، اس میں غور کر، اس میں فکر کر. یہ حکمتوں کی کتاب، ہمارے راز کی کتاب ہے. اب قرآن شریف کا راز، اس کی حکمت ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی تمام محبت کے خزانے تو وہی سیکھے گا، وہی جان پائے گا جس سے خود قرآن سے محبت ہوگی. اب میں روز ہی سورہ یاسین پڑھوں، پڑھنا منع نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے جس کا جو دل چاہے وہ پڑھے، مگر طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو قرآن ہی میں سے پڑھے، اور اس نیت سے کہ اے رب وظیفہ نہیں ہے، تیری رضا کے خاطر پڑھتا ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے. اور اس وقت پڑھے جب اس کے سارے معاملے حسین ہوں، نہ کہ اس وقت پڑھنے پر آئے کہ جس طرح دنیا کو قبر میں مردے کو دفنانے کے بعد ہی ساری راحت کی آیتیں اسے یاد آتی ہیں مطلب پر اپنے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان قرآن کو، حدیث کو اور سنت کو اپنی زندگی میں تھامے رکھتا ہے مضبوطی سے، وہ کبھی پریشان ہی نہیں ہوتا، وہ کبھی مشکل میں ہی نہیں آتا. اور ہے بھی یہی حقیقت. ہم نے، انسان نے اپنے اس دین میں، اسلام میں، اس مذہب میں اپنی اپنی طرف سے باتیں گھڑی ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، الٹا اور نقصان ہے. اب قوالیاں پڑھنا کیا بہت اجر و ثواب کا کام ہے کیا؟ ہاں، بزرگان دین سنا کرتے تھے، ہمارے ابا کہا کرتے تھے کہ یہ محبت کا ڈول ہوتا ہے. محفل سما، محبت کا ڈول، دل کے اندر کی گہرائی میں جو محبت چھپی ہوتی ہے اسے بھی نکال کر باہر لے آتا ہے. پھر اس کے بھی آداب ہیں. یہ نہیں کہ کسی بزرگ کا کلام سنا
اور ناچ گانا اٹھ کے شروع ہو گئے. خود بتاؤ اگر اللہ کی بات ہو رہی ہو یا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہو یا ان کے صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہو یا اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں کی بات ہو رہی ہو تو کیا تم اٹھ کے ناچو گے؟ اسکول کی پریڈ ہوتی ہے آج تک، صبح صبح سب گزرے ہوں گے اس دور سے. جب اس میں پاکستان کا ترانہ پڑھا جاتا ہے تب ہے کہ سیدھے کھڑے رہو، کیونکہ تمہارے ملک کا ترانہ پڑھا جا رہا. بے شک حق بھی ہے، ادب بھی کرنا ہے ملک کا. اس وقت ادب ہے، اس وقت ساری قانون ہے. اور جب بات آئی اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے محبوب بندوں کی، تب پھر وہ ادب کے کوئی تقاضے نہیں کسی کے پاس. وہ عشق کیسا عشق ہے جس عشق میں محبت میں ادب نہ ہو؟ وہ کیسی محبت آپ کی یا ہماری؟ پھر تو پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم سب اپنے اپنے چکروں میں ہیں، ہمیں اللہ کی کوئی پرواہ نہیں. ہم حقیقت بھی یہی ہے. انسان جو ہے وہ بہت خود غرض ہے، بہت. ہم ہو گئے، ہم تھے ایسے نہیں ہیں. حالانکہ انسان کی وفاداری کا تو عالم رب ہی جانتا ہے. اگر وفاداری پر آ جائے انسان بندہ اپنے رب سے. مگر بات یہ ہے کہ جب بات آئی اللہ کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر ہمارے ادب کے تقاضے کہاں گئے؟ پھر وہ عشق، وہ ادب، وہ محبت جو ہم اظہار کرتے ہیں، دنیا کرتی ہے، وہ کہاں گئے؟ حالانکہ قوالیاں پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے. بزرگان دین سنا کرتے تھے. اب تم میں سے اگر کوئی اور کسی سے بزرگ سے کوئی نسبت رکھتا ہو تو وہ سمجھے گا، جس کو پتہ ہی نہیں وہ اعتراض کر سکتا ہے، حق ہے اس کا. سنتے تھے، مگر پھر اس کے طریقے آداب بھی ہیں. تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارے ابا جو کہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں تو تم سیدھے ہو کے بیٹھو گے یا ناچنے کے لیے اٹھ جاؤ گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ذکر اللہ کا ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا آپ دونوں رحیموں کے محبوب بندوں کا ہو، تو آپ اور ہم یہ نہیں جانتے کہ کب اور کس وقت کس انداز میں ہمارے اوپر نگاہ کرم ہوتی ہے. ہمارے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردے قائم ہیں، پردے قائم ہیں. مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اسے دیکھیں نہ دیکھیں، دیکھ سکتے ہوں نہ دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے ہم میں سے ہر کوئی یہ شخص نہیں جانتا کہ وہ ان کی نگاہیں مبارکہ ہماری ذاتوں پر کب ہوتی ہے. اب ہر چیز کے آداب ہیں، اسی طریقے سے قرآن شریف کے بھی آداب ہیں. اگر کسی کو یہ چاہیے کہ وہ پڑھے قرآن، اس کو پڑھنے بہت، جس سے محترم بات کیا ہوئی کہ بھائی رب کا کلام، اس کی کتاب قرآن مجید سینے سے لگائے رکھی ہے. مگر وہی بات ہوئی کہ جب قرآن شریف نازل ہوا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس قرآن کی حرمت اور افضلیت کا عالم کیا ہوگا. رب نے جو چیز ہمارے لیے بھائی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی نے تحفہ دیا ہے تو اس کی قدر کرو. یہ قرآن شریف کیا انسان کو اللہ کا تحفہ نہیں ہے؟ اس قرآن کو ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسے ہنس کے دیکھیں، مسکرا کے دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہمارے اس قرآن مجید کی حرمت میں کون سی کمی آتی ہے؟ اس کے آداب میں، اس کے معاملات میں کوئی کمی آتی ہے؟ نہیں. مگر جب انسان کسی بھی قسم کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ کے معاملے میں گناہ خطا ہو جانا اور بات ہے، غلطی ہو جانا اور بات ہے. اللہ کو گناہوں پر، خطاؤں پر اتنا اس انسان کی یہ عمل، گناہ اتنے اس کو برے نہیں لگتے جتنی اس کو بے ادبیاں اور بدتمیزیاں انسان کی بری لگتی ہیں. اور جب انسان اسی کے کلام کے ساتھ بے حرمتی کرے گا تو پھر کیا؟ پھر روز محشر جب رب یہ بات بیان فرمائے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے اپنے رب کے کلام کو کتنا پڑھا؟ کس منہ سے ہم انسان اپنے رب سے یہ کہیں گے کہ اللہ میں نے تو 5 سورے پڑھے تھے
اور جو بھی کچھ چیزیں میں نے اکثریت دیکھا ہے عورتوں کو کہ ان کو یہ شوق ہے، وہ اچھی بات بھی ہے کہ منصورے کے پیچھے جتنی بھی چیزیں تحریر ہوتی ہیں وہ سب چیزیں حق ہوتی ہیں. خدا ہی کا کلام ہے، خدا ہی کی باتیں ہیں، وہ ساری وہ حق ہیں، مگر ان کو پڑھنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی وظیفہ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا. جب الف لام سے ملتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اور اس جگہ جہاں یہ اللہ کا کلام پڑھا جائے وہاں ایک موکل پیدا ہوتا ہے. اور جب ایک موکل پیدا ہوتا ہے تو اس موکل کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. موکل تو تمہیں حفاظت کرے گا، لیکن تم اس سے جو برائی سے مراد سائیڈ ایفیکٹ جو ہے ظاہر شیطان اور اس کے چیلے اسی کو روکتے ہیں جو اللہ کی جانب جاتا ہے. ہم جائیں نہیں رب کی جانب تو وہ کہے گا کیوں؟ اس کے چیلے آ کے کیا کہیں گے کہ یہ تو پہلی بھٹکے ہوئے، اب انہیں اور کیا بھٹکانا. جو جائے گا رب کی جانب اسی کو بھڑکائیں گے، اور پھر وہی چیزیں جو اپنی طرف سے پڑھنا شروع کرتا ہے انسان، اس کا پھر اس پر اثر بھی ہوتا ہے. جتنے وظیفے وظائف ہیں وہ اس وجہ سے پڑھے جاتے ہیں کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت دور ہو اور اللہ کی محبت پیدا ہو. آج دنیا وظیفے کرتی ہی یوں ہے کہ میرے گھر میں یوں آ جائے، یا پھر میرے گھر میں مالی معاملات ایسے دنیا داری کے لیے ہے. سب چیزیں، قرآن بھی رہ گیا دنیا کے لیے، ہر چیز دنیا کے لیے رہ گئی. مگر جو کچھ ہے وہ بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تو اسی قرآن شریف میں بات بیان فرمائی کہ اے انسان، اس قرآن کو ہم نے تیری اس دین اسلام کو ہم نے راحتوں کے لیے پیدا فرمایا، اور جو کچھ بھی ہم نے اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا اے انسان وہ سب کچھ تیرے راحت کے لیے پیدا کیا. تو اپنے رب کی نعمتوں کو استعمال کر، ان کو کھا پی، ان کو عیش کر اور اپنے رب کا شکر ادا کر. عیش تو رب کے حکم سے ہم سب ہی کر رہے، مگر وہی بات ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر رہے. کھاتے جو کچھ بھی ہیں، ہم پیتے جو کچھ بھی ہیں، وہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہے. اپنی اور ہماری عبادتوں پہ یا محنتوں پہ کوئی کسی قسم کا کبھی کریڈٹ مت دیجیے گا کہ میں نے اتنے سال یہ ایسا کیا ہے، یا میں نے یوں کیا ہے، میں نے یوں. جو اپنے آپ کو آگے کرتا ہے اللہ سے، اللہ اس سے ضرور پوچھتا ہے کہ اے ملائکہ اس سے پوچھو کہ اس میں اس کا کیا کمال ہے. اور جو اپنے رب کے سامنے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ بات بیان کرے کہ اے رب میں نے کچھ نہیں کیا، چاہے پھر اس نے اپنے اختیار سے کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو، پھر بھی جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے رب میں نے کچھ نہیں کیا، تو تیرے کرم اور فضل اور رحم کی بات تھی کہ مجھ سے یہ کام ہوا، اچھا جو کچھ بھی ہوا. پھر رب کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ اس سے کہو کہ اس کا یہ کہنا اس کے رب کو نے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دیا. حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے انسان کو حکم فرمایا ہے کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کر، اور یہ بھی ہے کہ اپنے رب کا حق بھی ادا کرو. پھر کچھ ہیں جو 5 نمازیں پڑھ کے شاید عرش کے نگہبان بن جاتے ہوں گے. کچھ ہیں یہ جو گنہگار ہیں، یہ زیادہ قریب ہیں اللہ کے. حق تعالی جل شانہ کے زیادہ قریب گنہگار ہیں، کیونکہ ہر وقت اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی گناہوں کا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں. یہ ہے جھکا کے رکھتے ہیں، عاجزی میں رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو 5 عبادت کر کے بھی بلی کو ابا کہا کرتے تھے، اگر مسجد سے نکلے ہو نماز ادا کر کے اور بلی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو گئی تمہاری نماز عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا کیا اس میں کرم ہو، تیرا کیا اس میں کمال ہے کہ تو نے ہم کو سجدہ کیا. رب جسے چاہتا ہے اپنے قدموں کا بوسہ عطا فرماتا ہے. یہ سجدہ ہی سے، ورنہ بات یہ ہے کہ ہماری اپنی نمازوں پہ اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو اس میں کچھ بھی ایسا نہ دکھے کہ وہ قابل قبول ہو. یہ تو رب ہی کا کرم ہے کہ پھر ہمارے اور آپ کے پاس ایسا، اور جو کچھ بھی ہے رب کا ہے. اس نے ہم سے کہا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو. جو انسان رب سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا، میں کیسے کروں، میں چاہتا ہوں لیکن میرے بس کی بات نہیں، تیرا شکر ادا کرنا میرے بس میں کہاں ہے اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ تو نے عاجزی ان کے ساری اختیار کی، تو سمجھ لے کہ تو نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا. ورنہ خود بتاؤ حقیقت میں کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہو؟
یہ شکر نہیں کہہ دینا کہ اللہ تیرا شکریہ، یہ تو اظہار ہے، یہ بھی قابل قبول ہے، اس پر بھی وہ 10 گنا بڑھ کر ہمیں بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لکھوا دیتا ہے در و دیوار پر کہ اس نے ہمارا شکر ادا کیا۔ لیکن اس کے باوجود اس زبان سے کہہ دینا اور بات ہے، دل کو عاجزی اور انکساری کے سمندر میں ڈبا دینا اور بات ہے۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اللہ کا حق تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا نہیں ہوا، ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں رب کا حق؟ نہ اللہ کا، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وہی بات ہے کہ ہمارے کچھ کرنے نہ کرنے سے ہمارے دین کا، اسلام کا، قرآن کا، سنت اور حدیث کا کوئی کسی حرمت میں کمی نہیں آتی۔ ایک طرف بات یہ ہے کہ بھائی مجھے اپنی آخرت بھی سنوارنی، دوسری طرف ہے جو قرآن اللہ نے بھیجا اس کو بھی بگاڑ ہے ساتھ ساتھ۔ اس نے تو صاف بات بیان فرمائی رب نے کہ اے انسان ہے جن تم میں سے تم مل کر بھی ایسی قرآن کی کوئی ایک آیت لا سکتے ہو تو لا کر ہم کو دکھاؤ۔ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں لا سکتا۔ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں گھر میں پنسورے، وہ یہ پڑھنا چھوڑ دیں اور اس کی جگہ، ان کی جگہ قرآن شریف کو اختیار کریں۔ کوئی سورت آپ کو پڑھنے کا شوق ہو تو آپ کو چاہیے کہ صرف آپ اسی سورت کو نہیں، وہ تو آپ جو حدیث مبارکہ پر عمل کر رہے ہیں تو بہت محترم بات، اس سے میں نہیں روک رہا، لیکن قرآن کو پڑھنے کا جس کو شوق ہو، پنسورے سے کروڑ ہو درجہ بلند حسین بات ہے کہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے اس کو دل سے لگائیے، پھر چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں اس کو پڑھیں، تاکہ بات یہ بھی ہو کہ ہاں ہم روز قرآن کو کھولا کرتے تھے۔ قرآن شریف جو لوگ نہیں پڑھتے ان کو حکم یہ ہے کہ اے انسان قرآن کو پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کو غور سے سنو، جب اس کی بات ہو، اس کی تلاوت ہو، اس کی آیتوں کا بیان کیا جائے تو ان کو سنو، شاید تم پر بھی رحم کرم اور فضل فرمایا جائے۔ خدا کا کلام وہی بات ہے کہ جو گفتگو رب کے اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی، آج وہ بہت سی چیزیں، آج وہ سب کچھ قرآن شریف پہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ ثبوت کے طور پہ کہہ لیجئے جس کی رب کو عطا کرنے، ثبوت دینے کی رب کو ضرورت نہیں، مگر میں تو اس کو ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ کیا حسین انداز ہے رب کا کہ آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ بھی واقعات ہوئے اور اس سے بھی پہلے جو کچھ بھی معاملات تھے وہ قرآن شریف میں ذکر ان کا اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر قرآن شریف کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے اس کائنات میں بھیج بھی دیا۔ ورنہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ قرآن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین انداز میں کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کے رب نے بنایا آپ کے لیے بنایا اور آپ کو دکھا کر بنایا، اور جب بن گیا تو ہم نے آپ کو بنا کر وہ دکھایا۔ کیا حق تعالی جل شانہ کو پلاننگ کرتے ہوئے 10,000 سال پہلے رب نے جو پلاننگ کی ہوگی آج کیا کہ اس کو بدل دے گا کیا؟ کہ اب 10,000 سال گزر چکے اب نیا کچھ ہو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ دنیا کا پہلا نقطہ لگاتے ہی آخری نقطے تک اس کو کچھ سوچنے میں، کچھ کرنے میں سوچتا تو وہ ہے کہ جو بندہ ہو وہ تو رب نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جو رب کہہ دے وہ ہو گیا۔ اس نے ایک قانون بنا دیا کہ کائنات کی ہر چیز اپنے محور میں گھومے گی۔ اب یہ سورج کو روز روز تھوڑی پوچھ کے رب سے نکلتا ہے، چل رہا ہے اپنے قانون پہ، اس کی ذمہ داری، اس کی سورج کی، اس چاند کی یہ خدا نے اپنے بندوں کو سونپ رکھی ہے، اس کے اولیاء جو ہیں۔ اور حقیقت بھی ایسی ہے، یہ تو دنیا کہتی ہوگی بے شک چلانے والے نظام تو رب ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ رب بھائی باس جو ہے وہ باس ہوتا ہے، وہ بیٹھتا ہے اطمینان سے، وہ اسی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے رب اپنے عرش پر، یہاں کہو ہمارے ساتھ۔ اور اس کے بندے جو ہیں جنہیں تم اولیاء کے نام سے جانتے ہو، بڑے بڑے خدا کے دوست،
ان کے پاس بھی اس کا نظام موجود ہوتا ہے، مگر وہ خیر وہ اور بات ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہم کو تو ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن جانتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین بھی سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنورے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. ہر چیز ہمیں پہلے سے حسین چاہیے، زیادہ افضل چاہیے. اس کے لیے پھر طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں انسان ادب پیدا کرے. ایک دنیا جو ساری زندگی ہم ایک ہی بات سنتے ہیں، گناہ ثواب. گناہ یہ ہے کیا؟ پہلے یہ تو پتہ کرو. گناہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ کام، وہ چیز، وہ عمل کر کے آپ کی جسم کو جو برائی ہو، صحت خراب ہو، آپ کے اندر کے مزاج بگڑ، وہ ہے گناہ. غصہ حرام ہے. کیوں ہے؟ حالانکہ میں آپ کو غصہ کروں، آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ مجھ کو کچھ غصہ کریں، میرا کیا بگڑ جائے گا؟ پر لگے ہمارے جو جھڑ جائیں گے؟ نہیں، مگر آپ کا اپنا مزاج تو بگڑے گا. جس طرح کہتے ہیں جو دوسرے کو گڈھے میں ڈالنا چاہتا ہے پہلے خود بھی تو اترتا کھودتے وقت. ثواب کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہو رہا آسمانوں میں کہ کوئی سکے بٹ رہے ہوں وہاں، یہ نہیں. یہ ہماری اپنی اپنی سوچ ہے. اجر ثواب اور چیز ہے. گناہ اچھائی اور برائی کے علم اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. ہم تو ہر چیز جو انسان، ہم تو ہر چیز گناہ ثواب کو سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ خطائیں، گناہ، غلطیاں تو آپ کے نظر جھکا دینے پر ہی خدا معاف فرما دیتا ہے. ان بے ادبیوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ وہ کیا رب کے سامنے پہنچ جائیں گے یہ سب کہہ کر کے اللہ بے ادب ہے، ہم آ گئے؟ اور ہم ہیں بھی بے ادب، ہم ادب کے بھی وہ نہیں ہیں. وہی بات ہے کہ آج تم اپنے ارد گرد دیکھ لو، اگر تم حیادار ہو، تم بات سمجھنے والے ہو، دل بھی رکھتے ہو، عقل بھی رکھتے ہو، سب کچھ رکھتے ہو، تمیز، تہذیب، ادب سب کچھ ہے، تو تم سمجھ جاؤ گے کہ جب میں اللہ کی بات کروں یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کروں یا ان کی کسی محفل میں بیٹھا ہوں، تو پھر میری ذات پر ادب کے تقاضے کا لازم ہے. جن کا احترام رب نے فرمایا ان کا ادب ہم پر کتنا لازم ہے. تم صحابہ کرام کی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بیان فرماتے تو وہ نام مبارکہ ادا نہیں کرتے تھے. وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یہ بات بیان فرماتے تھے. جو سارا دن، جو ہمیشہ جن کی حیات مبارک گزری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ہو، وہ خود جبرائیل علیہ السلام جن کو اللہ نے غلام بنایا ہو، جن کو اللہ نے ان کا غلام بنایا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بوسہ دینے والے کتنے حسین ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا اعزاز نہیں ہے؟ کیا یہ بھی دنیا ہم تو طلب بھی یہ نہیں کر سکتے، یہ بھی ہماری حیثیت اوقات میں. لیکن کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی دفعہ آئے آپ کی خدمت میں؟ کسی کے پاس تعداد شاید ہو نہ ہو، میرے پاس تو نہیں ہے، مگر ہمارے پاس جو علم، ادب، احترام، جو بھی کچھ ہم جانتے ہیں اس سے ہم اندازے لگا سکتے ہیں کہ سینکڑوں مرتبہ. اس سب کچھ کے باوجود رب نے فرمایا اے جبرائیل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، آواز مت دینا جا کر. ان کے قدم مبارکہ پہ بوسہ دینا، جب تمہاری جسم کی ٹھنڈک سے وہ نیند سے بیدار ہوں تو تب ان کو ان کے رب کا سلام کہنا. حالانکہ رب تو خود بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طریقے سے آپ نیند مبارکہ سے بیدار کرنا جانتا ہے، رب ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام کا آنے کا کام کیا تھا؟ یہ دنیا کو بتانا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام بھی بے انتہا محترم اور صحابہ کرام تو بے انتہا محترم، مگر سب کو یہ بات بیان کر دی گئی رب کی طرف سے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ان صحابہ کرام سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی آوازوں سے، یہ آپ کی آواز سے اپنی آوازوں کو یہ کم رکھیں. کسی پر بھی نہیں ہوا. بے ادبی کے تو بے ادبی سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں.
ہم صرف اس چیز پہ ہی اٹک گئے کہ یہ ہو گیا وہ گیا. بھائی جو بھی کچھ ہوا سب رب معاف فرما دیتا ہے. جب وہ معاف فرمانے پہ آتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھتا کہ کیا 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 نہیں, ایک جھٹکے میں معاف فرما دیتا ہے. اور ہے بھی حقیقت ایسی کہ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے, ہم سارے اگر دھو حسین دل کے, تو جھانک کے اپنے ہی آپ کو اپنے ہی دل میں اپنے رب سے گواہی دو کہ ہاں اللہ ہم تھے کیا اور تو نے ہمیں کیا مقام عطا فرمایا. آج کا دور یہ ہے کہ کسی کے پاس زیادہ پیسے آئے کہ صاف ستھرا چمک دمک اس کے اندر آئے تو وہ دوسرے کو قریب نہیں بٹھانا پسند کرتا. رحمان نے تو تمہیں اپنے ساتھ بٹھانا پسند فرمایا ہے. کیوں سب چیز کو نظر انداز کر کے, درگزر کر کے, یہ اللہ نے ہم پر رحم کیا. کیوں؟ ایک تو وہ رحمان ہے اور ہم جو ہیں ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. یہی حقیقت ہے. درود شریف جو ہم پڑھ رہے, ہم نماز جو ہم ادا کر رہے, جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہے. ورنہ آپ ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو کھاتے ہیں پیتے ہیں سب خدا کا تبرک ہے عطا کیا ہوا. سب کوئی کچھ کرتا ہو نہ کرتا ہو, رات کو وہ بھوکا پیٹ نہیں سوئے گا, یہ وعدہ ہے رب کا. مگر وہی بات ہے کہ انسان ہم ناقدرے ہیں, ہم سب کو تھوڑی, لیکن بس ناقدرے ہیں, بے ادبیاں ہیں, بدتمیزیاں. اللہ کے معاملے میں تم نے کوئی خطا کوئی کی ہو یا اللہ جانے تم جانو, ہو جاتی ہے معاف. یہ نہیں کہتا میں کہ حق تعالی جل شان کو شوق چڑھا ہو تمہیں جہنم میں دھکیلنے کا, ایسا نہیں ہے رب, ایسا نہیں ہے. اپنی ذات سے دیکھو, اپنے اندر جھانک کر دیکھو, کیا ہم سے غلطیاں خطائیں نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی تو بھائی میں مانتا ہوں کہ تم فرشتے ہوئے, پھر میرے پاس تو ملائکہ اتر رہے. ہوتی ہیں تو انسان ہوئے. سوائے رب کے کوئی ذات پاک نہیں ہے. وہ اللہ ہے, وہ غلطیوں سے پاک ہے. باقی فرشتے بھی کر سکتے ہیں, اگر ان کے اندر اختیار ہوتا وہ بھی کرتے. دو کو دے کے دیا تھا, دو کو دیا تھا اختیار اللہ نے, وہ دوڑ گئے واپس کہ ہاں اللہ ہم سے زیادہ افضل ہیں یہ انسان, مان گئے. کیونکہ رب کی ہر پلاننگ, ہر حکمت, ہر سوچ اس کی بڑی حسین ہے. انسان ہوا محترم, اللہ کو ہمارے اعمالوں سے محبت نہیں ہے اتنی جتنی ہم سے ہے, اور جتنی اس کو ہم سے نفرت نہیں ہمارے الٹے سیدھے کاموں سے ہے. وہ پھر بھی ان کو معاف فرما دیتا ہے. ہم خدا کی امانت ہیں, جیسا بھیجا تھا ویسا ہی بلانا بھی چاہتا ہے, شفاف پاک صاف. کیوں بنائی توبہ رب نے, حالانکہ معاف تو وہ ویسے ہی بھی کر دیتا ہے. ہم تو توبہ بھی ہماری وہ نہیں جو ہونی چاہیے, پھر بھی اس کے باوجود بھی حق تعالی جل شانہ ہمیں معاف فرماتا. پیارا جو ہے. لیکن پھر کیا فائدہ ہوا اس توبہ بنانے کا؟ وجہ یہی ہے کہ انسان ہم تیرے رب تیری تعریف سارے جہان میں بیان فرمانا چاہتے ہیں. وہ کر جو تیرا رب چاہتا ہو, وہ کر جو تیرا رب چاہتا ہو, وہ کر جو اللہ نے کہا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ادب, کبھی ادب کے تقاضا, بے ادبی کو کبھی مت تھامو, ادب کو تھامو. خود بتاؤ میرے عزیزوں, ابھی تمہارے دادا پردادا باو اجداد میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے کہیں سے, تم لپٹو گے چپٹو گے جا کے, یہ ہاتھ جھکا کر سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ کہ یہ تو میرے باو اجداد ہیں, بزرگ میرے ابا ہیں, جو بھی ہیں. ادب کے تقاضے ظاہر کرو گے یا اپنے عشق میں ان کی گردنوں سے لپٹ جاؤ گے؟ ہر باپ کا ہر بیٹے کا تعلق اپنا ہے, ہر استاد کا ہر شاگرد کا منفرد ہے, ہر چیز کا. مگر اللہ کے معاملے میں بندہ اور رب کا معاملہ ایک الگ ہی ہوتا ہے. اس میں رب سے تو کہو, تیرے کہو, آپ کہو, جناب کہو, کچھ کہو, جان بھی کہو تو اس کو پسند ہے, رب کا اور بندے کا معاملہ. مگر اس نے خود نے خبردار کیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے مبارکہ میں بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا. یہ رب نے کہہ دیا ہے. اب اگر میں اور تم عشق میں بہہ رہے ہوں
اور ادب نہ کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یہ مان لینا کہ ہم عاشق نہیں ہوئے، یہ لکھ لینا کہ ہم عاشق نہیں ہوئے۔ اور کوئی ایسا ہے ہم میں سے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسی ہی محبت کر سکے جیسی کہ کرنی چاہیے؟ ہے کوئی ایسا ہم میں؟ جن کی ایک ادا کو اپنانے سے ہم بھی خدا کے محبوب بن جائیں، یا پھر یوں کہو کہ جن کو رب محبوب بنانا چاہے انہیں ان کی ادائیں مبارکہ عطا فرماتا ہے، ان کی کیا شان مبارکہ کا عالم ہوگا؟ ہم ان کا نام مبارکہ لینے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، مگر سب کچھ کے باوجود اللہ نے ہم پر رحم فرمایا۔ جب ہم نام مبارک ادا کرتے ہیں تو پتہ ہے حقیقت کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر کہہ لو کہ خدا کی تجلیات، اس کا نور، اس کا رحم کرم اور فضل ظاہر ہوتا ہے، اترتا ہے پوری دنیا میں۔ یہ آسمان بڑی چیز نہیں ہے، عرش بڑی چیز نہیں ہے، اللہ ہے بڑی ذات، اللہ ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم نعت پڑھتے ہو، اگر تم میں سے کوئی یہاں جو بیٹھے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، میں منع نہیں ہے، پڑھو بہت، بھائی اپنے خیال کو پرچوں پر اتار دیا، اپنی محبت کو بیان کر دیا، بہت حسین بات ہے۔ مگر یہ کیسی بات کہ تم اپنے ابا کو کوئی خط لکھ رہے ہو اور اس میں تو تیرے میرے ہو؟ باپ کہے گا یہ کیسی محبت ہے بھائی تیری؟ میں اپنے ابا سے کہوں باپ تم مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں آپ سے تم کر کے بات کروں تو چلے گا؟ وہ حیادار، وہ حسین کہ دوسرے کا دل نہ ٹوٹے تو جا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، یہ اللہ کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے محبت ہے کہ ہم پھنسے نہیں، یہ دنیا نہیں پھنس رہی، بس یہی وجہ ہے۔ ورنہ یقین جانو بے ادبیوں کا نقصان ایسا ہے کہ عرش پر تمہارا مکان ہو تو زمین پر گرو گے آپ، بے ادبیوں کا یہ نقصان ہے۔ اور ادب کا فائدہ کیا ہے کہ اگر زمین کی کسی کنارے میں رہتے ہو تو سیدھا خدا تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لے، اور یہی حقیقت ہے۔ جس میں ادب نہیں ہے وہ بے ادب ہے، اور بے ادب کا کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ چاہے 20 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، وہ میں ہوں، عالم ہو، بزرگ ہو، کوئی ہو، عام بندہ ہو، یہ کھلے عام کہہ رہا ہوں، وہ کسی کا کہیں کا نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے وہ پیار کہ جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب مبارکہ نہ ہو؟ کیسے؟ نہ روزہ مبارکہ کو دیکھنا منع ہے، مگر خدا کی قسم نظر نہیں اٹھا سکتا انسان۔ کسی کے دل میں ادب آ جائے، کوئی ادب کے تقاضے جان جاؤ، ڈر جائے رب میں کیسے کیا کروں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی میری بساط نہیں کہ میں ادب کر سکوں، یہ معاملہ ہے۔ اور جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں یہ محفل ہے ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارک، جس میں ابھی تم سب ہم لوگ موجود ہیں۔ اس میں بھی آنے کے ہم میں سے کوئی قابل نہیں تھے، ہم اپنی بات کریں، مگر رحمان نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس نے کہا میں انہیں پسند کرتا ہوں، اس لیے اس محفل میں بلاتا ہوں جو میری محفل ہو، جس کا میزبان میں ہوں۔ اللہ نے دیکھا کتنا رحم کیا۔ شروع میں نے کہا تھا کہ رحم گن نہیں سکتا، حقیقت بھی یہ ہے، صرف رزق روزی روٹی تھوڑی اللہ کا رحم ہے، یہ تو اس کے انعام ہے۔ رحم یہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر معبود فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں عبادتیں بیان فرمائی ہیں ان پہ اگر ہم عمل کریں، اختیار کریں، تو اس سے ہمارے رب کا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں کرنے سے یا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی اپنے رب سے درخواست فرمائی اپنی امت کے حق میں فرمائی، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ آپ کے گھر میں ہمیشہ چولہا کئی دن نہیں جلتا تھا، آج انہی کے نام کے صدقے مبارکہ میں خدا کی قسم ہم سب کے پیٹ بھرے رکھے رب نے۔ جنہیں رب کہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاطر عرش پر ہوں، آپ کو نہ بناتا اس عرش کو بھی نہ بناتا، کیا ہوں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ادب نہیں ہے دنیا میں، اور جس میں ادب نہیں ہے ہمیں تو ایک نقطہ بھی پسند نہیں آتا اس کا منہ دیکھنا بھی، چاہے کوئی بھی ہو کیوں نہ ہو. اور یہی حال اللہ کا بھی ہے، اللہ کی بھی ذات کی یہی بات ہے. یہ سمجھتے ہو کہ میں لے جاؤں گا کچھ نماز اس کی بارگاہ میں تو شاید ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہونے کا، کچھ نہیں ہونے کا. یہ بھی آج میں تمہیں آگاہ کر دوں پہلی نا. ظاہر ہے جن کی نماز پڑھتے ہیں، جن کی نماز سنت مبارکہ ہے، جن کا روزہ رکھنا سنت مبارکہ، جن کا حج عمرہ کرنا سنت مبارک، جب انہی کا ادب نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گی وہ؟ تم حج لے جاؤ گے اللہ کو دینے کے؟ ہے کچھ تمہارے پاس ایسا؟ تم نعت پڑھتے ہو، پڑھو، بہت محترم بات ہے، منع ہے ہی نہیں، پڑھو. کیونکہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے روزہ مبارکہ پر ان کی خواہش تھی کہ وہ روزہ مبارکہ پہ جا کر نعت پیش کرے، نعت شریف. انہیں روک دیا گیا. روک یوں نہیں دیا گیا کہ نعت پڑھنا منع تھی، روک اس لیے دیا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مفہوم کہ یہ ایک کلام لکھ کے لا رہے تھے، ایک نعت میری محبت میں، میری خدمت میں، اگر یہ میرے روزہ مبارکہ پہ آ کر اس نعت کو بیان کر دیتے، پڑھ دیتے، تو ہمیں ان کی نعت قبول کرنے کے احترام میں ہمیں اپنے حرم سے باہر آنا پڑتا. اگر ہم اپنے حرم سے باہر آتے تو اس دن قیامت آ جاتی. یہ بات ہے. یعنی کہ اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ نعت کا منع نہیں ہے، مگر کیا بتاؤ، تم کہتے ہو اپنے ابا کو تم ماں کو تو کہتے ہو، دوستی یاری میں تو تو تڑاک تیرے میرے سب چلتا ہے بھائی. میں بھی یہاں 3-4 دو لوگ بیٹھے انہیں بھی میں تو کہتا ہوں، وہ بھی کہہ سکتا مجھ کو تو. تم اپنے سے بڑے کی ادب کر رہے ہو، جسے تم محترم سمجھتے ہو اس کو ادب کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام مبارکہ کے صدقے میں ہماری عزتیں، حرمتیں، ہمارے درجات کی بلندیاں سب کچھ ہیں، ان کا ادب نہیں ہے تمہارے دلوں میں کسی کے بھی؟ ان کے ہم سب کے دلوں میں یہ پھر کیسے دل ہوئے؟ یہ کیسی اللہ کی محبت ہوئی؟ مانا خطائیں گناہ ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں، ہوں گے، چھوڑ نہیں سکتے تم کبھی بھی. یہ تھام لو میری بات. کیا سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ سے کہو اللہ تو نے انسان بنایا، مار کے ہمیں فرشتہ بنا دے، پھر کہوں گا کہ ہاں چلو اب تو تم سیدھے ہو. وہ ہونا نہیں، فرشتہ بننا بھی نہیں ہے تمہیں، اور کوئی شوق بھی مت رکھنا فرشتہ بننے کا، کوئی بڑی بات نہیں. جو انسان ہے وہ کوئی نہیں ہے. خدا کے بعد سب سے حسین کون ہے؟ انسان، اس کی انسان مخلوق. کیسے؟ کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہیں. مگر آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں تمہارے جیسا، لیکن میں تم جیسا نہیں ہوں. خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. پھر کتنے افضل ہوئے ہم انسان. یہ جو پتا ہر چیز ٹوٹ کر زمین پہ گرتی ہے، یہ دنیا کہتی ہوگی گریوٹی، باقی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو کتابوں سے دور. اگر یہ حقیقت ہے کہ جب سجدہ ہی زمین پر ہے تو پتے ٹوٹ کے آسمان کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ جب انسان کا سر جھکتا ہی زمین پر ہے تو کیسے جا سکتے ہیں؟ سجدہ کیا فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ کو کیا؟ کوئی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے سجدے کا آغاز ہوا. سب سے پہلے رب کے سامنے جھکنے والے ہیں ہی حضرت آدم علیہ السلام، تو پھر ان سے پہلے فرشتے کیسے جھک جاتے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا اے انسان ہم تیری پہچان ہے، تو ہماری پہچان ہے. سب ملائکہ جتنے بھی ہیں، جنات جتنے بھی ہیں، جتنی بھی ملائکہ جتنی مخلوقات ہیں، یہ حسرت کرتی ہیں، رش کرتی ہیں انسان کو دیکھ کر. تم گھروں کو لوٹ کے جاتے ہو، کروڑوں چیزیں مخلوقات تمہارے ساتھ ملائکہ تمہاری دعاؤں پر آمین 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 گھر تک کہتے ہوئے جاتے ہیں، تمہیں سنائی نہیں دیتا. سب یہ کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے کس کے لیے بیٹھا ہے؟ حالانکہ رب تو دیکھ رہا ہے بھائی کہ ہم کیا کر رہے کیا نہیں. یہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ اے انسان تیری یہ حرمت رکھی ہے تیرے رب نے. ہم وہی بات آئی نا قدرے، ہم نے اس کا قرآن میں بھی الجلول باتیں کہہ، اس کے ساتھ ہم مذاق مستیاں بھی کرنے لگ گئے. ہم دین کا مذاق بھی اڑائیں، بدعت ہم کریں، سب کچھ ہم کریں، اور پھر ہم کہیں کہ اے رب آخرت سجا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے کھلی جنگ کا اعلان کر رہے ہو، ہار ہماری ہی ہوگی اگر ہم نے ایسا کیا. اپنی ذات میں ادب پیدا کر لو. محبت ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ سے محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی.
کیونکہ اللہ ہی نے کہا ہے کہ میں اپنی محبت ہر کسی کو نہیں دیا کرتا، لیکن ہر کسی سے وہ محبت ضرور کرتا ہے، اور اس نے کر بھی رہا ہے۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک اس نے ہم پر رحم فرمایا، ہم پر، کہ اپنی شان کا عمل ہمیں سکھا دیا۔ عبادت دی، ہر عبادت میں للہیت اللہ کے لیے ہے، وہ قبول کرے نہ کرے مالک کی مرضی، لیکن درود ایسا ہے کہ جو تم نے پڑھا اس وقت قبول ہوا، اور جب درود ہی قبول تو درود پڑھنے والا بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، ورنہ کوئی آسمانوں میں عرش پر اللہ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جا کر اس وقت تک جب تک رب ہی پسند نہ فرمائے۔ تم میں سے کوئی مجھے پسند نہ ہو، دشمنی ہماری ایک دوسرے سے ہو، تو میں تو گھسنے بھی نہ دوں۔ یہ حال ہے ہم سب کا بھائی، تمہارے کسی سے دشمنی ہو، تم چاہو گے تم گھر پر دستک دے؟ کبھی نہیں۔ لیکن رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا میرے بندے تو میرا عمل تھام اور اپنے رب کے قدموں میں بیٹھ جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مرنے سے پہلے اپنا عرش کے اوپر جگہ عطا کر دی، مرنے کے بعد کیا کچھ عطا کرے گا اس کا سوچا ہے کبھی؟ مگر وہی ہے، یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں، جو ہمیں اعزاز مل رہا ہے، درجات بلند ہو رہے، نیکیاں ہو رہی، اچھے کام ہو رہے، اس میں یقین جانو ہمارا تمہارا کوئی کمال نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں۔ یہ رحمان کی کرم نوازی ہے، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کے صدقے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب اس وقت تک آپ کو عطا کرتا رہے گا جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں۔ جو آپ کا نام لے کر اپنے رب سے مانگے گا، ہم اسے عطا کریں گے۔ ہم آپ کے نام کے صدقے میں ان کے درجات بھی بلند کریں گے، آپ کی امت کے، ان کو معاف بھی فرمائیں گے۔ روز محشر ان کا اختیار ہم مقام محبوب بھی ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جو آپ چاہیں گے، جسے آپ چاہیں جنت میں، جسے آپ چاہیں جہنم میں، ہم اس کو ویسے ہی کریں گے۔ یہاں تک آئی بات، اس نے ہم جیسے بھکاریوں پر یہ کرم فرمایا کہ تمہارے پاس تو بندوں کچھ ہے نہیں، لیکن اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہی ہو تو اس طریقے سے کرو جس طریقے سے میں کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، ہم امتی ہیں اور ہم سب کے دلوں میں ہر کسی کا محبت کرنے کا تقاضا الگ الگ ہوتا ہے، سب کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ منع محبت کرنا نہیں، کیوں میں کون ہوتا؟ لیکن ادب کے ساتھ یہ یاد رکھنا، ادب کے ساتھ کرو گے محبت، اتنی آگے جاؤ گے کہ تم رو گے بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے پاس کہ تو نے یہ کیا ہم پر کرم کیا، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، اس سے گمان بھی نہیں تھا، یہاں پہنچو گے۔ ادب نہیں ہوگا تو جہاں پہنچے ہو اس سے بھی بہت پیچھے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت فرمائی، اور جیسی محبت اللہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے ویسی کوئی نہیں کر سکتا، اور جیسی محبت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے فرماتے ہیں، خدا کی قسم ویسے کوئی بھی اللہ سے عشق نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں دو عاشق ہیں، دونوں عاشق عظیم ہیں، ایک اللہ ہے، ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس دنیا میں دو محبوب بھی ہیں، ایک اللہ ہے، ایک خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی محبت میں رب نے، مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کوئی ایسا ہم میں سے کوئی ایسا ہے، ہم سب میں، سب پوری امت مسلمہ کو میں کہہ رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کو، کہ کیا ہمارے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو ہم خدمت مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز ہم اپنے علم کے ادب احترام کے حساب سے تو فتن پیش کر سکے؟ ہے کچھ بھی نہیں، ایسا کیا ہے ہمارے پاس؟ لیکن اس پاک رب نے لاج رکھ لی، اس رب نے لاج رکھ لی۔ میں تمہیں یہ تصدیق کہہ دیتا ہوں، تم سے لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے درود پڑھنے والے ہیں وہ جہنم میں نہیں جا سکتے، جہنم حرام ہے۔ اور جنت کو رکھو ایک میزان کے ایک پلڑے میں، نیکیاں رکھو ایک پلڑے میں، اجر و ثواب، درجات کی بلندیاں، بخشنا، آخرت کی کامیابی، سب کچھ رکھ دو دنیا جہان کے ایک پلڑے میں،
اس کے میزان کے ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں ترازو کو اس میں رکھ دو خدا کی رضا، رضا الہی باری ہوگی. وہ چاہ رہا ہے رب تم سے ہو جانا، اور ہو بھی رہا ہے. اس کی ہاں میں اس کی توفیق کے بغیر کوئی ہاں نہیں ملا سکتا. اللہ کی ہاں میں ہاں کوئی اس وقت تک نہیں ملا سکتا جب تک رب نہ چاہے. جب تک رب نہ چاہے. تم کیا خبر رکھتے ہو؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس پر کس طریقے سے رحم فرمایا ہے، کس طریقے سے کس کے درجات کہاں بلند ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سب کچھ جتنا وہ دکھانا چاہتا. مگر ایک بات ہے، ہم اپنے رب کے احسان کو احسان مان نہیں رہے. ہمارے ذات پر احسان اللہ کا بھی ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر بے انتہا احسان ہے. اور ہم دونوں رحیموں کی ذات کا احسان کا ایک نقطہ بھی ہم حق نہیں ادا کر سکتے. ہم جو کچھ بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. قبول کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے زیادہ حیا دار کوئی نہیں ہے. یہ اس کی حیا ہی تو ہے، اس کی محبت ہی تو، رحم کرم ہی تو ہے کہ ہماری ٹوٹی پوٹی نمازوں کو قبول کر لیتا ہے. ہم جو بھی پڑھ لیتے قبول ہو جاتی ہے رب کی بارگاہ میں. کیوں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ بھائی ہم سنت مبارکہ پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر اگر اس میں بھی دیکھا جائے نا تو ویسے بات یہ ہے کہ ہم سنت مبارکہ پہ ویسے عمل نہیں کر رہے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. پھر بھی رب قبول فرما لیتا ہے. کیونکہ وہ ہے پیار کرنے والی ذات، وہ محبت کرتا ہے، اسے شوق نہیں اٹھایا اور عذاب کے بعد خام خواہی جہنم میں پھینک. یہ نہیں ساری ہمیشہ ہر قرآن کی ہر بات میں کہتا رہا میں غفور الرحیم ہوں، میرے بندے میرا عذاب ہے، پر یہ نہیں بھولیو تیرا رب بڑا معاف فرمانے والا ہے. اس نے کہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امت کے عبادت گزاروں سے کہہ دیجئے کہ ان کا رب بڑا سخت حساب کتاب لینے والا ہے، اور اپنی امت کے گنہگاروں سے یہ خوشخبری ان کو سنا دیجئے کہ ان کا رب بڑا معاف فرمانے والا ہے. کیا یہ بات اللہ نے بیان کی کہ وہ لوگ جو عبادت کے ڈھونگ رچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت عبادت گزار سمجھتے ہیں اور دوسرے کو اپنی عبادتوں کے سلے میں بڑا حقیر سمجھتے ہیں، ذرا سیدھے ہو جائیں. اور وہ لوگ جن سے خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، اور وہ پھر ہمارے پاس لوٹ کر چلے آئیں، ان سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میرے بندے ہم نے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیا. ورنہ اور کیا ہے، تم اس سے بھرم بازی کرو گے رب سے. جاؤ کرو، میں تھوڑی روک رہا ہوں، کر کے دیکھو تو اللہ بھی مجھے دیکھتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہنستا ہے وہ. اور میں تو جو دل میں رکھتا ہوں وہی زبان پہ لاتا ہوں. مجھے بات یہ نہیں کہ طریقے تہذیب سے سمجھاؤں، نہیں، دل پھٹتا پھٹے، لیکن حقیقت یہ ہے اس کی بارگاہ میں مذاق مستیاں کوئی نہیں. جو اللہ سے پیار کرتا ہے اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں. جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار فرماتا ہے اس سے خود رب محبت فرماتا ہے. درود پڑھنے والوں کو دونوں اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی محبت کا قرب حاصل ہے. کیونکہ ایک دیکھو ہدایت دینے والی ذات رب کی ہوئی، اس نے ہدایت دی، درود پڑھا، پھر اس نے اس درود کو قبول بھی کیا. پھر وہ درود جو ہمارے نام، ہمارے ابا کے نام کے ساتھ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، یہ بھی اس کا رحم. پھر وہاں سے جو سلام کے جواب میں سلام آیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مبارکہ سے، یہ بھی تو رب کا رحم ہے. قسم خدا کی، اللہ کی ربوبیت، اس کی شان اور شوقت کی قسم، 10,000 سال کے گناہ بھی بنا توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں اس وقت جب تم درود پڑھتے ہو. حدیث میں ہے، حدیث یا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، حدیث مبارکہ ہے، مفہوم کے درود شریف پڑھنے والے وہ ہیں. پوری مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ درود بندہ نے پڑھا، وہ بیٹھا ہوا بھی، تم بیٹھے ہو درود پڑھ رہے ہو، جیسی تم اٹھو گے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اٹھا نہیں جائے گا تم سے پہلے خدا تمہیں بخش دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے، آج درود پڑھا، اگلے 3 دن کچھ خطائیں ہو گئی، کچھ وہ نہیں لکھی جاتی تحریر. کیوں؟ یہ بزی ہیں، یہ فرشتے جو بیٹھے ہیں کندھوں پر، ایک لکھ رہا ہے نیکیاں. مجھے بتاؤ نا، اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا کر رہا ہے اپنے خزانہ خاص سے، کہاں سے وہ رب جانے. بس یہ کہو اپنی شان سے، اپنی محبت سے کہ یہ فرشتے اتنے ہمت والے ہیں کہ وہ 10 نیکیاں سیکنڈ میں لکھ دیں.
وہ تو اس کا رحم ہے، اس نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہے، ورنہ رب کی قسم تم سے دھوپ اور سورج کی روشنی برداشت نہیں ہوتی، اس کے نور کا علم کیا ہوگا رب کے؟ اپنے خاص اور ایک مخصوص نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ آج ہم ان کے دیدار کی ہم طلب اگر کرتے ہیں تو پہلے رب سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے دیدار کے قابل بنا دے۔ ایک نور مبارکہ کا ذکر ہے، اللہ کے نور کا علم کیا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے پر چلو تو ہے بات، اجر ثواب سب ملے گا، جنت بھی ملے گی، سب ملے گا، مگر اگر رب نہ ملا اور سب ملا تو پھر کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ اور اللہ نے اس درود کو تمہارے دلوں پر تحریر کرا دیا ہے، تمہارے نام درج ہیں آسمانوں میں، یہاں یہ ہے، اس محفل میں یہ چلا آ رہا ہے، زیادہ آگے کی کیا بات ہے، ابھی کی بات ہے۔ جی تم کہتے ہو بھائی جو آئے گا پہلے وہ پہلے بیٹھ جائے گا، حالانکہ کوئی فائدہ پودا کچھ نہیں ہے میرے برابر میں بیٹھ کے سمجھ رہے ہو کچھ بہت تم پر زیادہ کچھ نہیں، جہاں بیٹھے وہاں برسے گا نور، کیونکہ یہ اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ جوتیوں میں بھی بیٹھنا ملا تو باعث نجات ہے، باہر جوتیاں جس کی رکھی ہوں بیٹھ کے دیکھ لو، میری بات مانو گے تو خدا خود منوائے گا۔ لیکن یہاں یہ چلا آ رہا ہے کہ بھائی جو یہاں آتا ہے وہ جو پہلے آئے گا وہ اس کی جگہ ہوگا، ایک وہ محبت پہ کہتے ہیں آپس میں ساتھ جو ملتے ملاتے ہیں۔ جب یہاں یہ بات ہے تو عرش الہی پر کیا بات ہوگی؟ یہ فلاں کی جگہ ہے، میرا درود پڑھنے والا یہیں رہے گا، یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اللہ نے اپنے عرش پہ بٹھایا، یہ بڑی محترم بات ہو گئی، مگر رب کی ربوبیت کی قسم اس سے بھی کروڑوں درجے محترم بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا سبحان اللہ۔ عرش پر۔ تو بھائی جہاں اللہ بیٹھ جائے ہمارے ساتھ وہ عرش ہے، مگر کمال یہ ہے، کرم یہ ہے، فضل یہ ہے، رحم یہ ہے، اس کی محبت، اس کا عشق یہ ہے کہ اس نے اپنے قدموں سے لپٹا لیا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ایک بار مر کر دیکھو پھر تمہیں خبر ملے گی جو کچھ کہہ رہا ہوں کیسے کیسے تمہیں اور تجلیات تم پہ ظاہر ہوں گی، قسم رب کی ربوبیت کی۔ ابھی تو وہ ہے جو تم پڑھنے پر اتر آؤ، پڑھنے پر آؤ، درود پڑھو، درود پڑھو۔ میں تو حقیقت ہے، میں یہ نہیں کہتا تم نماز کو چھوڑ دے، نہیں، مگر نہ نماز کا کہنا میرا کام ہے، نہ روزے کا، نہ زکات فطرے کا، نہ حج کا، کسی چیز کا بھی نہیں ہے، میرا کام درود کا ہے، اللہ کا کام ہے، وہ اس نے مجھے سونپ دیا۔ اللہ کا کام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام مبارک، وہ اللہ ہی کراتا ہے، ہمارے اپنے بس میں کیا بات۔ مگر تم درود پڑھو، سب سے زیادہ درود کی کثرت کو جاری رکھو، ہر چیز پر فوقیت ہے اس درود کو۔ کچھ بھی کام ہو رب سے درود شریف پڑھ کے اس سے اظہار کرو، قبول ہوگا۔ اور صبر کرو، یہ نہیں درود پڑھا اور دعا کی فوراً پھر انتظار میں کہ اب کچھ اترے گا، نہیں، یہ تو بے صبری ہے۔ ذرا صبر رکھو، کچھ معاملات رب نے چھپائے رکھے، حجاب ہیں، سب کو ہر کوئی کچھ تھوڑی جانتا، اطمینان رکھو، ملے گا سب۔ درود شریف مل گیا، رحمان کے دونوں ہاتھ تھامنا نصیب ہو گئے، اب کیا ذرا اور کچھ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ساری۔ لیکن وہی بات ہے، درود پڑھو اور خدا کے کلام کا ادب کرو، پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، سنتے ہو نہیں سنتے، وہ تو تمہاری اپنی مرضی، مگر یہ سب چیزیں یہ منظور ہے، یہ مت پڑھو۔ کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن سے پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، کسی حدیث میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کوئی منصوروں کا، یہ یاد رکھنا۔ نعت پڑھتے ہو، بہت محترم بات ہے، سب پڑھو۔ یہ جو دنیا میں ہے کہ یہ تو نعت پڑھنے والے یہ تو یوں ہیں، یہ تو یوں ہیں، جو جھگڑے ہیں بھائی کسی کی محبت پہ تم کون ہوتے ہو اشارہ کرنے والے؟ میں کس طریقے سے اللہ کو چاہتا ہوں تم میں سے کون پوچھنے والا ہے؟ مجھ سے آگے پوچھے، میرا رب پوچھے گا پھر اس سے، تو کون جو گھس گیا میرے اور اس کے معاملے میں۔ اسی طریقے سے اللہ کا معاملہ، بندے کا معاملہ اور ہے، اللہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ بہت محترم ہے، بے انتہا، ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کے معاملے مبارکہ میں ادب رکھو۔ جب ان کا نام مبارک بیان کرو تو درود پڑھو،
جب ان کا نام مبارک سنو تو درود پڑھو، ان کا ذکر جس انداز سے بھی کرتے ہو، ان کے نام مبارکوں کو بیان کرتے ہو، یا کہتے ہو کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا کہتے ہو کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے بھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، تمہارے ہی درجات بلند ہیں، ان کی ذات مبارکہ پہ تو اللہ ہی کافی ہے درود بھیجنے کے لیے، تمہارے خاطر تمہیں رب نے بتا دیا کہ روز محشر ہمارے عیب جتنے بھی ہوں گے، ہم سب کے جو بھی الٹی سیدھی ہماری حرکتیں ہیں، وہ سب اللہ چھپا رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمیں بے عزت نہیں ہونے دے گا رب روز محشر کی مخلوقات کے سامنے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم مرے اور تمہارا حال شروع ہو گیا، ایسا کچھ نہیں، تم مرے اور تم پر اور بہار ہے، تم مرنے کا مطلب یہ ہے ملنا اپنے رب سے، درود پڑھنے والا تو سیدھا جائے گا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں سیدھا، بشرط ہے تم اس درود کی کثرت زیادہ کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، رات کی تنہائی میں کس طریقے سے پڑھتے ہو، بیٹھ کے لیٹ کے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے، بھائی میں بندہ ہوں، مجھ میں تھکن بھی ہے، آرام کی بھی طلب ہے، ہر چیز کی ہے، تم چلتے پھرتے پڑھے تھک گئے بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے پڑھ لو تھک گئے پھر لیٹ گئے، تھوڑی زبان تھک گئی ہو جو زبان کی ٹھہر جاؤ، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ رکا تو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں کہا اللہ نے، یہ ہم نے اپنے اوپر زور زبردستی کر لی۔ ہاں ایک دل ہوتا ہے انسان کا کہ میں اللہ پاک میرا دل، میرا دماغ، میرا گمان، میرا علم، میرا ادب، میری دل کی دھڑکن، ہر چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود اور سلام بھیجتی رہے، یہ اللہ ہی اتنے ہمیں تابعدار بنا سکتا ہے، لیکن شروع تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم درود کی کثرت کریں، دنیا دین قبر آخرت ہر چیز کا کام سبر جائے گا، اور صرف صبر ہی نہیں نکھر بھی جائے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، اور اللہ کے راضی ہونے سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، یہ تم لکھ لو، اب تم چاہے کچھ بھی کرتے پھرو، تم نے تو جنت پہ اپنا نام تحریر کرا لیا ہے، جتنے بھی بیٹھے ہوئے قسم رب کی ربوبیت کی، چاہے تم رب سے پوچھو، تمہیں استخارہ کرنا آتا ہو، اگر میری بات تمہیں جھوٹ لگے تو تم اپنے رب سے پوچھ لینا، مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے مجھے کوئی وہ ٹینشن، استخارہ تو تمہیں آتا ہی ہوگا، وہ پوچھ لو کر کے اپنے رب سے کہ اللہ یہ بندہ یہ کہہ جو رہا ہے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے، قسم میرے رحمان رب کی جو تمہیں جواب دے گا، دوڑے ہوئے آؤ گے، جس محفل میں ہم سب ابھی بیٹھے ہیں، اس محفل کے حجاب اگر رب ہٹا دے پردے، پوری دنیا کھینچی چلی آئے کہ ایک نظر مجھے وہ محفل دکھ جائے، جس محفل پہ رب کی نگاہ ہو، جس محفل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محفل کے مہمان خصوصی ہوں، محفل کا کیا عالم ہوگا، ہم بیٹھے ہیں ہم پھر بھی نہیں جانتے، سب بس رب نے کرم کیا ہے، رب نے فضل فرمایا ہے، اس نے احسان فرمایا ہے، اس نے پیار کی نگاہ فرمائی ہے، اس نے اپنے ہی پیار کا انداز ہمیں عطا فرمایا ہے، درود شریف، بس ادب کے دائرے میں رہ کر ہر چیز کرو، غلطیاں خطائیں گناہ اچھی چیز نہیں ہے، مگر اس سے بری چیز یہ بے ادبی ہے، ہمارے ہر خطا اللہ معاف فرما دیتا ہے، گناہ بھی سب معاف فرما دیتا ہے، بے ادبی بدتمیزی بھی، لیکن کیوں جب ہم اپنے اباؤں کا، گھر والوں کا، ماں باپ کا ہم ادب کے تقاضے، ہم پوری دنیا ہم دیکھتی ہے ادب ماں باپ ہی کا ادب رہ گیا ہے، باقی جنہوں نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ان کا ادب نہیں ہے دل میں، یہی ہے جب ان کا نام مبارک ادا کرو درود پڑھو، جب ان کا نام مبارک سنو درود پڑھو، چھوٹے بچوں کو تم کوئی اچھا سکھاؤ، ان کو نعت پڑھنا، ان کو درود پڑھنا سکھاؤ، انہیں پہلے ادب بھی سکھاؤ، سب کچھ سکھاؤ، اسے نہیں معلوم پڑ سکے گا اتنی جلدی، وہ عمر کم ہو، مگر ادب ضرور سکھاؤ اس کو، ادب یہ نہیں باپ اپنا ادب سکھا دے، یہ کیا کمال کی بات ہو گئی، باپ ادب سکھائے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر کیا بات ہوئی کمال کی، یہی سکھایا تمہیں ہمارے ابا نے، جن کو حضرت کہتے ہو، اپنا بزرگ کہتے ہو، یہی سکھایا، تمہیں ادب سکھایا انہوں نے، تمہیں محبت کے طریقے سکھائے، تم ان کو وہ کام لیا جو کسی سے نہیں لیا 1400 سالوں میں، تم پڑھو بس درود اور تم ادب کرو، اگر تم ادب نہیں کرتے، تم میرے جگری یار ہو، یہ دنیا آ کے مجھے حضرت کہتی ہے،
حضرت حالانکہ بھائی میں کوئی پیر بزرگ اولیاء کوئی یہ پیر بزرگ نہیں، مجھے بہت شوق تھا بچپن میں، اب میرا بچپن نہیں، اب میرے چکر معاملے کچھ اور ہیں، میرے دل کی طلب کچھ اور ہے، کیا پیری مریدی میں پڑھوں گا، کیا بزرگ بن کے کیا کر لوں، کچھ بھی نہیں، ایک طرف رب میرا ایک طرف ہوا، یہ بزرگ بن کے چار ہی کہیں گے، مجھے یہ پرواہ نہیں کون کیا کہتا ہے، یہ پرواہ رب کیا کہتا ہے، وہ کیسے دیکھ رہا ہے، وہ ہنس بھی رہا ہے ہمیں دیکھ کے، مسکرا بھی رہا ہے، ہنستا بھی ہے ہمیں دیکھ کے یا نہیں، یہ ہے طلب، اس کی دیوانگی ہے، یہ نہیں جنت میں پہلے گھس جائیں پھر رب بعد میں، پہلے رب دکھتا ہے تو ٹھیک ہے، مرنے کو تیار نہیں دکھتا فائدہ کیا ہوا جینے کا، مگر تم دل کے ہو، اگر تم درود پڑھتے ہو اور تمہارے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے ادب تو پھر تم بربادی کی طرف جاؤ گے، حقیقت ہے جاؤ گے، یہی قانون ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ تم میں کچھ دیکھ کے، حقیقت یہی ہے۔ بچپن میں لوگ کہتے تھے، بڑے بزرگوں کو مثال دیتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، بس یہ کیا دنیا میں ہی یہ مثال چلتی، یہ مثال جو میں نے کہا کہ لوگ ہمیں حضرت کہتے کچھ، ہمیں خود کو ہنسی آتی، پاگل ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے جب صحابہ کا نام لیا تو حضرت کچھ نہیں، حالانکہ ہے اردو کا لفظ مگر ایک عزت کا لفظ ہے، صحابہ کا نام لیا، صرف نام لیا، نہ کرم اللہ وجہ لگایا، نہ حضرت لگایا، نہ کچھ، بس ان کا جو نام ہے وہ لے لیا، ایسے جیسے بہت ہم عمر برابر ہوں، وہ کون ہوتے ہیں؟ یہی دیندار ہوتے ہیں، یہی ہوتے ہیں، دیندار بننے سے کروڑ اربوں درجے، حسین بات یہ ہے تم رحمان کے دلدار بن جاؤ، تم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کرنے والے، ادب کرنے والے بن جاؤ، تمہاری خدا کی قسم تمہاری بہاریں کچھ اور ہوں گی، تم درود پڑھو اور خدا سے کہو کہ اللہ ہمیں اپنی محبت کا نور بھی پیدا عطا فرما دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور اور ان کی خدمت مبارکہ میں ادب اور احترام کا نور بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، وہ ہمیں عطا فرما دے گا، وہ انتظار فرماتا ہے اپنے بندے کی درخواست اور دعا کا، اس نے تمہیں درود دے دیا بنا تمہارے ہمارے مانگے، بس ہمیں چاہیے اس درود کی ہم کثرت کریں، اور جو کچھ ہم اس بات کو احسان کو مانیں کہ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر کیا ہے ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے حساب درود و سلام بھیجے، اپنے رب سے کہو کہ اللہ ہمیں بے حساب درود و سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک آواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجئے، جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بابا سے بلند ضرور پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، 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 اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ آمين۔ اللهم صل اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورج جان کی کرنوں سے ہزار گنا زیادہ درود اور سلام تحفتاً پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں آپ اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کے دلوں میں
اپنے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور ادب اور احترام کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود کا پڑھنا، اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے درود کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اس درود کی برکتیں آپ ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں انہیں اپنے رحم کرم اور فضل سے ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو درود کی برکتوں سے اپنے رحم کرم اور فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو کے لیے حسین اور نیک رشتے ان سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کے دلوں میں عاجزی اور انکساری کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ذات کے اندر سے حسد، بغض اور کینہ کو ہمارے اندر سے اپنے رحم کرم اور فضل سے نکال کر باہر پھینک دیجیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ جب بھی ہم سب کی سانسیں رکے ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.